ایک صوفی ہمیشہ باطنی آنکھ پہ ہی کام کیوں کرتا ہے؟ ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے کہ صوفی تیسری آنکھ پہ کہ کھولنے کے لیے بہت ورد وظائف کرتا ہے، اور ہمیں یہ سوال بہت موصول ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ کوئی ایسا ورد، وظیفہ، ذکر، اذکار ہو جس سے ہم اپنی باطنی آنکھ کھولیں۔ دیکھیں، باطنی آنکھ اس ہیرے کی طرح ہے کہ اگر وہ بالکل سامنے تراشا ہوا ہے تو اس میں اپنی ایک چمک ہے، اور اگر اس پہ دھول مٹی ہے اور وہ کہیں کیچڑ میں پڑا ہوا ہے تو اس کا کوئی مول نہیں۔ اگر وہ چمک رہا ہے تو وہ انمول ہے، اس کی ایک قیمت ہوتی ہے، لیکن جب اس پہ دھول ہو، مٹی ہو، کیچڑ ہو تو اس کی کوئی قیمت نہیں رہتی، وہ بالکل دو کوڑی کا بھی نہیں رہتا۔ اس لیے اپنی جو اندر کی آنکھ ہے اس میں سے جب ہم اپنے دھول، مٹی، کیچڑ یہ ساری ہٹائیں گے تو وہ پھر انمول ہو جائے گا، کیونکہ پھر ہم اندر دیکھ پائیں گے۔ جب ہم اندر ہی نہیں دیکھ پائیں گے یہ پوری کائنات تو ہم اس ظاہری آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں، لیکن اپنے نفس، اپنے اندر کی چیزیں کو دیکھنے کے لیے ہمیں وہ تیسری آنکھ، وہ باطنی آنکھ چاہیے، اور اس کے اوپر دھول مٹی لگی ہوئی ہے۔ اور یہ دھول مٹی صاف کرنے کے لیے ہمیں پہلے یہ پتا ہونا چاہیے کہ وہ دھول مٹی ہے کس چیز کی۔ جیسے سورج ہے، سورج اپنی روشنی دیتا ہے۔ کئی ممالک ایسے ہیں جہاں پہ لوگ ترستے ہیں کہ ہمیں سورج کی روشنی لگے، کیونکہ بادل چھا جاتے ہیں، اور جب بادل ہٹتے ہیں تو روشنی آ جاتی ہے سورج کی اپنی۔ تو اسی طرح پوری ہم بادلوں کی طرح، ہماری جو اندر کی آنکھ ہے وہ سورج کی طرح ہے، لیکن اس کے اوپر بادل چھائے ہوئے ہیں۔ ان بادلوں کو دیکھنا ہے کہ اصل وہ ہیں کیا۔ تو دیکھیے، وہ دھول، مٹی، بادل، جو بھی آپ اس کا نام دے، جو اس کو چھپائے ہوئے ہیں، جو اندر کی آنکھ کو بند کیے ہوئے ہیں، وہ اصل میں آپ کے اندر کا کرودھ ہے، آپ کے اندر کی انا ہے، آپ کا نفس امارہ ہے۔ آپ کے اندر میں جو کچھ غلط چیزیں پل رہی ہیں وہ اس ہیرے پہ، اس ہیرے کی چمک پہ بالکل ایسے چھائے ہوئی ہیں جیسے سورج کی چمکتی ہوئی روشنی کے آگے کوئی بھرا ہوا بادل آ جائے۔ کبھی کبھی ہمیں ایسا فیل ہوتا ہے جب زیادہ بادل آ جاتے ہیں، بھرے ہوئے آ جاتے ہیں، بالکل دن کے ٹائم پہ بھی رات کی اندھائی چھا جاتی ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ وہ سامنے آ جاتی ہے۔ تو ہماری اندر کی جو آنکھ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ظاہری آنکھ بھی دی ہے، باطنی آنکھ بھی دی ہے۔ اس کو کھولنے کے لیے کوئی ورد وظیفہ نہیں ہے۔ باطنی آنکھ کو کھولنے کے لیے آپ کو وہ دھول ہٹانی پڑے گی، وہ مٹی ہٹانی پڑے گی، وہ بادل ہٹانے پڑیں گے۔ اور میں نے جیسے پہلے عرض کر دیا کہ وہ دھول، وہ مٹی، وہ بادل، وہ جو کچھ آگے چیز لگی ہوئی ہے، جو آپ کے اندر کی آنکھ کو دو کوڑی کا کیا ہوا ہے، وہ اور کچھ نہیں، آپ کی انا ہے، آپ کے اندر کا کرودھ ہے، آپ کے اندر کا غصہ ہے، آپ کے اندر میں لالچ ہے، دوسروں کے لیے جو کچھ غلط بولتے ہو، آپ جو جھوٹ بولتے ہو، یہ سارے جو بھی علامات میں نفس امارہ کی آپ کو بتا رہا ہوں، یہ آپ کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں۔ جب تک یہ دھول، یہ مٹی، یہ بادل آپ کے اندر کی آنکھ کے سورج کی طرح آپ کے ڈھکے ہوئے رہیں گے، تب تک سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کے اندر کی آنکھ کھل جائے۔ باطنی آنکھ نہیں کھلے گی۔ تو باطنی آنکھ کو کچھ جادو اور کوئی حور پری دیکھنے کے حساب سے نہ سمجھیں، یہ نہ سمجھیں کہ اس سے آپ کو جنات نظر آ جائیں گے، کوئی مخلوق نظر آنا شروع ہو جائیں گی، آپ ورت وظیفہ کریں گے، آپ کو لائبہ حور نظر آ جائے گی، کوئی پری نظر آ جائے گی خوبصورت، کسی پری کے ساتھ دوستی ہو جائے گی۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ کچھ حاصل کرنا ہے، اگر باطنی آنکھ کھولنی ہے تو اللہ کا دیا ہوا علم حاصل کریں۔ جب علم مل جائے گا تو عمل خود بخود ہو جائے گا۔ علم کے ساتھ عمل ضروری ہے۔ اگر علم ہے، عمل نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو پہلے علم حاصل کریں اور عمل کریں اس پہ، آپ کی باطنی آنکھ، آپ کی تیسری آنکھ کھل جائے گی۔ دوسرا کوئی وظیفہ نہیں، میں لکھ کے دے دیتا ہوں، آپ کہیں دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، مارس میں چلے جائیں، مون میں چلے جائیں، دوسرے سیاروں پہ چلے جائیں، آپ کتنا بھی کھوجیں کچھ نہیں ملے گا۔ آپ کو اپنے
اندر میں اپنے اندر پہ کام کرنا ہے. جب تک آپ اپنے اندر پہ کام نہیں کریں گے، اپنے اخلاق پہ کام نہیں کریں گے، اپنے کردار پہ کام نہیں کریں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آپ کی باطنی آنکھ کھل جائے.